چونکہ بات کر رہا تھا تو میرا دھیان نہیں گیا. قبلہ مفتی ایوب ہزاروی صاحب تشریف لا چکے ہیں دوبارہ، تو آپ سب قبلہ فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا پہلے ان کو رہنے دیں، پھر اس کے بعد میں بات کروں. لک الحمد یا اللہ، علیک الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. لمبی کوئی تقریر نہیں کرنی، نہ تقریر کرنا ہے. میں اپنے لیے یہی سعادت سمجھتا ہوں کہ اس جگہ مجھے جنہوں نے کچھ الفاظ ادا فرمائے آپ کی بیٹی کے لیے، ان کے اندر بیٹھنے کی، بولنے کا موقع مل گیا ہے. میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بوسنا کے اندر بڑی ایک کام کی بات ہے. آپ ہماری بدونے کے برتن تمہیں بوچران، ہما بے کے دامت بدے کی بران. بدونے کے برتن تمہیں بوچران، بدونے کے مردم چومی بگزرند، ہما بے کے نامت بدی کی برند. فرماتے دنیا سے اچھے نہیں چلا جانا ہے، برے نہیں جانا ہے. ایسا نہیں ہے برے جائیں گے چلے جائیں، سب سے جانا ہے. جاننا وہی شان والا ہے جس کو پیچھے اچھے الفاظ کے ساتھ جانتے ہیں. ایسا کام کر کے جاؤ پیچھے لوگ تمہیں یاد کریں. قرآن مجید میں اولیاء کی اللہ پاک نے صرف بیان فرمائی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ولیوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اس خوشخبری کی تفسیر میں مفسرین نظام نے بہت سے اقوال لکھے ہیں. ایک قول یہ بھی ہے یہاں بھی اس کی تعریف ہوتی ہے، وہاں بھی اس کی تعریف ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ پاک نے قبلہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے شرف بخشا ہے. آج سب ان کی تعریف کر رہے ہیں. جانا تو سب نے ہے، مگر یہ جانا بہت اچھا ہے جب جائے تو اس کا ذکر بھی جائے. حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو چلا جائے اس کی جو بدائیاں ان کو ذکر کرو. آج ان کی جو برائیاں اچھائیاں بیان کی گئی ہیں یہ گویا حدیث میں عمل کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کی سب سے بڑی جو خوبی ہے، اللہ پاک نے ہر قسم کی شرافتوں سے، ہر قسم کی فضیلتوں سے اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے. نسلی اعتبار سے بھی، خاندانی اعتبار سے بھی. وہ چھوڑ دو، میں پرانا یہاں کا واقف ہوں. سن 53 کے اندر غالباً میں یہ ساتھ والی جو مسجد اسٹیشن کے سامنے ایک سال وہاں رہا. اس وقت کے بڑے قاضی صاحب جو ہیں، یہ صاحبزادہ دائم صاحب کو میں نے سنا تھا کہ وہ سرجامی پڑھا رہے تھے 53 کے اندر. اندازہ لگا کتنے سال ہو گئے ہیں. میں نے سمجھا مجھ سے بڑے ہوں گے، لیکن پتہ چلا وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہی ہیں. میری 83 سال عمر ہے. اور اب ہم دونوں پکڑ میں آ گئے ہیں. نوٹس آ گئے جاؤ جاؤ. تو صرف یہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل گئی ہے، ان کو مہلت نہیں ملی، ان کی ڈیوٹی پوری ہو گئی. لگنا پتہ چلا ان کی 76 سال عمر تھی، میری 86 سال عمر ہے. تو یہ مولانا محمد بخش صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہم کلاس فیلو ہیں، یہ بیٹھے ہیں. یہ مجھ سے کاغذوں کے اندر 2 سال چھوٹے ہیں. کاغذوں میں میری 40 کی پیدائش ہے، ان کی جناب 42 کی پیدائش ہے. تو یہ لیکن یہ مجھ سے پہلے ہی جلدی آنا چاہتی ہیں. بالکل سب کو چھوڑ دیا. دیکھنے کے ساتھ میں مجھے کسی نے بتایا تھا مندر سے
نہیں آتا. میں تو الحمدللہ مدرسے میں آتا ہوں, پڑھاتا ہوں سب کچھ. زبان اللہ نے دے رکھی ہے اور چلنے کے لیے ٹانگیں بھی ہیں, اور پہلے بھی بنسبت میں بہت بہتر. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قاضی صاحب یہاں جب پڑھاتے تھے, بڑے قاضی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس وقت میں اسٹیشن کی مسجد میں ہوتا تھا. شروع کی نماز کے بعد وہ مراقبہ کرایا کرتے تھے, اور وہ اچھی طرح سے یاد ہے. ڈاکٹر جان صاحب ہوتے تھے, ان کے مراقبے میں آیا کرتے تھے. میں بھی کئی دفعہ یہاں آیا, ایک چھوٹی سی مسجد تھی ہوتا. آج کیا ہے, میں دونوں خاندانوں کا اسی طرح سے واقف ہوں کہ بلا قاضی اسد اللہ صاحب, ان کے دادا صاحب کے ساتھ میں رہا ہوں. والد صاحب کی میری سند پہ جو ہے سند کی اس نام کے دستخط ہیں. میں کہ بلا قاضی غلام محمود صاحب سے پڑھتا رہا ہوں, پنجاب میں مجھے وہ لے گئے, پرانا آدمی ہوں. تو میں نے یہ دیکھا, اس وقت چھوٹی سی مسجد تھی. آپ دیکھیں نا کتنی بڑی مسجد ہے, کیا شان ہے. مسجد دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اللہ, یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے, یہ دائم صاحب کا صدقہ جاریہ ہے. بڑے حضرت سے ان کے دور کے اندر یہ مسجد نہیں تھی, چھوٹی سی مسجد تھی, چھوٹی سی جگہ تھی, یہاں کی آبادی بھی کوئی تھی. یہ صدقہ جاریہ, اور جن لوگوں کی روحانی طور پہ انہوں نے اصلاح فرمائی ہے, آپ جب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں, یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. یہی لوگ مشافر حیات دنیا و فی الآخرہ ہے. اللہ نے ان کو بشارت عطا فرما دی. ان کی صرف اصلاح کرنے والے یہاں بھی ہیں, وہاں بھی ہیں. میرے لیے اتنے ہی کافی ہے, بات کہنا کوئی وقت نہیں ہے اس کا. تو بات بڑا عرصہ کیا ہے میں نے, تقریباً میرے خیال میں کوئی 60 سال تک میں جمعے پڑھاتا رہا. اب ذرا تھوڑی مجبوری ہو گئی ہے, اس لیے صرف کتابیں پڑھاتا ہوں, فتویٰ لکھ دیتا ہوں. مجھے قبلہ قاضی دائم صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ نظر آئی ہے, آپ کے اندر اتنی خوبیوں کے باوجود انکساری اور تواضع تھی. اس کی دلیل یہ ہے, کوئی مولوی اپنا عیب ظاہر نہیں کرتا. جب مفتی صاحب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب تیسرے کا ختم تھا, میں بھی یہاں بیٹھا ہوا تھا قبلہ دائم صاحب کے پاس ہی, تو آپ کچھ باتیں کرنے لگے, فرمانے لگے میں نے وراثت کی کتابیں نہیں پڑھی. کوئی مولوی اپنی کمی نہیں, اسے جناب پکی روٹی بھی نہ جو کہتے ہیں میں مفتی ہوں, لیکن آپ کی انکساری دیکھو. پرانے زمانے کے اندر یہ واقعی نہیں پڑھائی جاتی تھی, نہ علماء جو یہ سکول پڑھتے تھے, لکھائی ان کی اچھی ہوتی تھی, پھر کچھ کتابیں پڑھتے تھے. آپ نے میرے سامنے فرمایا کہ میں وراثت میں نے نہیں پڑھی. میرے پاس جب وراثت کا مسئلہ ہے میں مولوی یوب کے پاس بھیج دیتا ہوں, اور میں نے بھی کوئی نہیں. لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اس وقت اندازہ ہے کتنی انکساری ہے, کتنی عاجزی ہے. صاحب تصنیف کتاب, بڑی بڑی کتابیں پڑھنے والا, یہ ضروری تو کوئی نہیں ہر کوئی سارے فن جتنے فن بھی ان کے اندر ماہر ہو. تو بہرحال آپ نے فرمایا میں اسے بات بھیج دیتا ہوں, یہ آپ کی انکساری تھی. اس طرح کوئی مولوی نہیں کہے گا کہ مجھے فلاں فن نہیں آتا, میں فلاں کے بات بھیجتا ہوں. میں نے اس وقت اندازہ لگایا. اب پھر میں کوشش کرتا رہا کہ میں جاؤں, جب دماغ میں پہلے میں آیا تھا, پھر دوبارہ آنے کی کوشش کی, لیکن اتفاق ایسا ہوا مجھے لینے کے لیے بھی ایک بندہ چلا گیا اس دن, لیکن میں مدرسے سے جلدی چلا گیا. دوسرے دن پتہ چلا آپ اللہ کا پیارے ہو گئے. میں اسی وقت آ گیا, اسی وقت آیا, اور الحمدللہ دیدار بڑا اچھا ہو گیا مجھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب حضور کو دیکھا کہ حضور اب اپنا وقت پورا کر کے عالم برزخ میں تشریف لیں گے, انہوں نے سرکار کو چوما, سرکار کا بوسہ لیا, اور باہر آ کر فرمایا کہ افائن ماتا اور قتلن طلب تمہارا کہا کہ جس کی عبادت کرتے عبادت اسی کی کرو, باقی ان کی اپنی ڈیوٹی کے ظاہری جو ہے یہ پوری ہوگی, اب پتہ پوش ہوگی. میں سیدنا صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ پاک نے مجھے بوسے کا بات پرسوں جو میں آیا نا, مجھے قبلہ صاحبزادہ صاحب نے کرم فرمایا, فرمانے لگے اچھا تو نے بھی اب دیدار کرنا. میں نے کہا جی کرنا ہے. یہ مجھے ساتھ لے گئے, میں نے تسلی سے دیدار کیا, اور سیدنا صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کیا, بوسہ بھی دیا. تمہارا آپ میرے بڑے مہربان تھے, مجھے مختلف اوقات پہ یاد کرتے تھے. میرے اندر کوئی کمال نہیں, مگر آپ کی شفقت تھی, یہی میرا سرمایہ ہے دنیا و آخرت ہے. اللہ پاک ایسے لوگوں کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق دی. خواجہ عبد الرحمان چھوروی نے ایسی محبت پائی درود شریف کی ایک انمول
کے لیے بھی اور دعائیہ تقریب کے لیے میں محترم صاحبزادہ قاضی حسن رضا صاحب سے گزارش کروں گا. اچھا اذان دے دیں.